بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 13 منٹ میں 13 سوال حاضر ہے خلیل ساجن۔ السلام علیکم۔ میں اکثر ازہر گنجی کی حوالے سے جو کہیں جہاں پر ماشاخوران ہے یا فروٹ ایجنٹس ہے یا انجمن تاجران ہے جن کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو حکام بالا تک پہنچانے کے لیے میں کئی عرصوں سے یہی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں فقط ہمارا مقصد یہی ہے کہ جہاں پر جو کام کر رہے ہیں، جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے جمع پونجی جہاں پر لگائے ہوئے ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے گزر بسر کر رہے ہیں، تاکہ ان لوگوں کا جو بنیادی مسئلے مسائل ہے وہ حل ہو۔ جہاں پر اگر میں دیکھتا ہوں تو ازہر گنجی میں کچھ عجیب و غریب کیفیت ہے۔ جہاں پر پیستے ہیں سب سے زیادہ قوم وہ چھوٹے طبقے کے لوگ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر میں انجمن تاجران کی بات کروں، اس کا تو اپنا بڑا سا سیٹ اپ ہے، اس کے ساتھ تو کروڑوں لاکھوں روپے کا کاروبار ہے، وہ تو اپنا سیٹ اپ، اپنا سسٹم، اپنا طریقہ کار چلا رہے ہیں۔ اگر میں جہاں پر فروٹ ایجنٹ جو کمیشن پہ کام کرتے ہیں اگر میں اس کا بات کروں تو ان لوگوں کے لیے بھی بڑے سے بڑے سیٹ اپ لگائے ہوئے ہیں، مگر اس کا انٹرویو بھی آپ لوگوں نے دیکھ چکے ہو۔ لاسٹ میں ہم آتے ہیں ماشا خوروں کی طرف۔ آیا ماشا خور جہاں پر کام کر رہے ہیں اس کی کارکردگی کیا ہے؟ آیا جہاں پر کتنے تعداد میں ماشا خور کام کر رہا ہے؟ جہاں پر ایک ماشا خور کے پیچھے اس کا پورا فیملی ہوتا ہے، پورے اس کے فیملی کا کھانا پینا، صحت ہے، ایجوکیشن ہے، جو بھی ہے سب جہاں سے ہے۔ اگر جہاں پر ازہر گنجی میں آپ کسی ماشا خور کو ٹارچر کرو گے، اس کا روزی روٹی بند کرو گے تو اس کا کیا بنے گا؟ ایسے ماشا خور بھی آج جہاں پر میں لایا ہوں جن کا میرے خیال میں کہتے ہیں یہ ہمارے چوتھا پانچواں پشت سے ہم لوگ جہاں پر کام کر رہے ہیں۔ پہلے بازار والے بلدیہ والے میں تھے، اس کے بعد سرکی والے پہ آ گئے، سرکی والے ازہر گنجی پہ آ گئے، مطلب نسل در نسل یہ کام کر رہے ہیں۔ آیا ان لوگوں کو حکومت کی طرف سے کیا مل رہا ہے؟ یہ سب کچھ جانیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہے کوئٹہ اتحادی ماشا خوران کی پورا ٹیم، میں جہاں پر اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے جو اس کے عہدیداران ہیں۔ غالباً مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کا اپنا بھی کوئی کوٹی یا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ سٹی اس سے ازہر گنجی سے تھوڑا سا دور دراز ایک پراپرٹی ہے۔ میں نے جہاں پر لایا میں نے کہا جہاں پر کھل کے ان لوگوں کے ساتھ بات ہوں گے۔ اگر وہاں پر ہم لوگ آکشن گراؤنڈ میں کرتے تو شاید اتنا کھل کے ہم لوگ نہ بات کر سکتے تھے، نہ ہی جو ہمارا مقصد ہے وہ نکل سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے جہاں پر ان لوگوں کو لایا ہے۔ سب سے پہلے تو میں تعارف کروں گا، سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ جہاں پر آ گئے، تشریف لائے۔ میں آپ لوگوں کی آواز جو حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ اس کا صدر ہے، وہ غالباً کسی کام سے نکل گیا ہے، کل اس کا انٹرویو بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا۔ عصمت اللہ خان اچکزئی صاحب وہ اس وقت ہمارے موجود نہیں ہے، لیکن دوسرے جہاں پر ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کا نائب صدر ہے حاجی عبدالستار صاحب، اور جنرل سیکرٹری ہے عبدالباری، خزانچین ہے محمد خان، پریس سیکرٹری اللہ دتا، اور اس کا مشیر ہے حاجی احمد اللہ۔ تو لوگوں سے سوالات کا باقاعدہ سلسلہ ہم لوگ شروع کریں گے۔ آغاز کریں گے جنرل سیکرٹری سے، کیونکہ سارا سیٹ اپ سسٹم جنرل سیکرٹری کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ سر آغاز ہم آپ سے کریں گے۔ جہاں پر جیسے میں نے شروع میں فرمایا کہ آپ لوگ ایک نسل در نسل جہاں پر آ کر آپ لوگ کام کر رہے ہو، آپ لوگوں کی گسر بسر جہاں پہ سب آپ لوگوں کے جہاں سے وابستہ ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں پر اس طریقے سے آپ لوگوں کو رسپیکٹ نہیں دیے جا رے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے کمزوری ہے کیا؟ جہاں پر کچھ یرغمال لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں؟ اس کا وجوہات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کمیشن ایجنٹ جو تھے اور یہ جو گامیٹی کے منڈی کے گامیٹی والے تھے، ان لوگوں نے مل کر کے ایک اسکیم بنایا تھا۔ یہ گراؤنڈ جو تھا ان لوگوں نے آپس میں تقسیم کر دیا، اور اس کا خاص جڑ اور برائی لڑائی جو جھگڑا ہو رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ گامیٹی والے نے اس کو لکیر گراؤنڈ پہ لگا دیا، اور ان کا بورڈ جو تھا گراؤنڈ پہ لگا دیا۔ ابھی اگر گاڑی بھی گزرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں کرایہ دو۔ اگر کوئی آدمی اس گراؤنڈ پہ بیٹھتا ہے تو بولتا ہے یہ میرا جگہ ہے، یہاں سے اٹھ جاؤ، گالی گلوچ دے رہا ہے۔ اگر کوئی روزی روٹی کما رہا ہے تو یہ کہتا ہے ہمیں کرایہ دے، یہ ہمارا جگہ ہے۔ لہٰذا میں گورنمنٹ سے، پاکستان کے گورنمنٹ سے خاص کر کے یہ فریاد اور یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ گراؤنڈ اوپن کیجئے، اور ان لوگوں کا بورڈ اٹھا کر کے ان کے دکان پہ لگائیے، سرکاری گراؤنڈ پہ نہ چھوڑیے۔ ابھی ان لوگوں نے گراؤنڈ لگایا ہوا ہے، پٹی رنگوں کا لگایا ہوا ہے، ہر کوٹی کمیشن ایجنٹ نے 5 10 10 20 آدمی اپنے گراؤنڈ کے اندر بٹھایا ہوا ہے کہ یہ گراؤنڈ میرا ہے۔ لہٰذا میں گورنمنٹ سے یہ فریاد کر رہا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ آ کر کے اس گراؤنڈ سے اس کا بورڈ اتارے،
یہ سارا فساد کا جڑ جو یہ بورڈ ہے جو ان. اور دوسرا بات یہ ہے کہ منڈی کے اندر 12 فٹ برانڈا تھا جس میں ارد گرد لوگ اس میں جاتے تھے, دکانوں میں گھومتے تھے, وہ بھی ان لوگوں نے قبضہ کیا. پھر ایک مسجد تھا دونوں منڈیوں کے درمیان, جو لوگ جاتے تھے اس میں نماز کرتے تھے. ہمارے کوٹھی والوں نے اس کو لملیٹ کر کے بھائی کوٹھی دکانیں بنا دیا, مسجد کا نقشہ بھی بگاڑ دیا. یہ لوگ پتیاں کھا رہا ہے, کرائے کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے. اب سبزی منڈی ہے تو اس میں سبزی کا کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے سر, یہ تو نہیں کہ اب ادھر کیا بیل کاٹ رہا ہے, کسائی کا کام ہو رہا ہے, بوٹ بیچ رہا ہے, دکانیں ہیں, کلیت کپڑے بک رہا ہے, اور کوئی معیاری چیزیں ہیں. یہاں تک کہ گراؤنڈ کے اندر اس نے ہوٹل والے کو کرائے پہ گراؤنڈ دیا ہے, کوٹھی والوں نے ہوٹل والے کو دیا ہے, پکوڑوں والے کو دیا ہے, بھٹو والوں کو دیا ہے, مناری ریڑھی والوں کو دیا ہوا ہے. سمجھو یہاں تک کہ ہم اپنے طرف سے ہمارے اس ہزار گنجی سبزی منڈی میں سوائے اپنے قسمت کا جو روزی کے پیچھے گھوم رہا ہوں, میرا کوئی جائیداد نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرا جائیداد قبضہ ہوا ہے, نہیں. مگر یہ گورنمنٹ نے جو منصوبہ بنایا ہے, جو رستہ بنایا ہے روٹی اور روزی کا عوام کے لیے, آج کچھ ایسے انصار ایسے ظالم ہے جو اپنا ملکیت اس کو بنا کر 90 سال کے لیے بولتا ہے پکا روٹی ہمیں کھلاؤ. کیا ہم لوگ کدھر جاوے, بچوں کو کہاں لے جاوے, چوری کرے, بھیک مانگے, ڈاکہ ڈالے. لہٰذا میں گورنمنٹ سے, پاکستان کے گورنمنٹ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان ظالموں کا بوڈے جو ہے اس ایکشن گراؤنڈ سے اتارو اور عوام کو سانس چین کی زندگی جینے دو. آ جاتے ہیں ہم لوگ خزانقین کی طرف. محمد خان صاحب, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں پر کچھ جھوپڑیوں کو آگ لگایا یا آگ لگوایا گیا ہے تو اسی دن سے آپ لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا. اب کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی چینجنگ ہو گئے ہیں, جیسے ڈی سی صاحب چینج ہو گئے, اس میں زراعت میں بھی ادھر ادھر تھوڑا سا چینجنگ ہو گیا, تو ابھی آج کل سیٹ اپ کیسا ہے؟ دوسرا پرانا ڈی سی صاحب سے یہ چلا گیا, یہ بادینی صاحب ہے, اس کا ہم بہت خوش ہوا ہے. یہ دوسرے والا نہیں ہوا, پی سی والا ہوا, ہم سچ بات کی ہے, یہ پی سی والا, یہ بادینی صاحب یہ غریب کا ہوا ہے, آگے خود سارا پوزیشن دے دیا, بالکل مشہور کا حق ہوا ہے, ادھر کام کیا ہے, بچوں کو روزی کی ہے. ہمارا جنرل سیکرٹری باری یہ بات کیا ہے, یہ بوڈو اور گراؤنڈ منڈی حوالہ میں سے منڈی اوپن کرو گراؤنڈ, اس کا جراپ والا کا کیا لگتا ہے ادھر آتا ہے, گوٹ والا, ہوٹل والا, یہ سارا کرایہ میں دیا ہے. ادھر گوشت کی کیا ضرورت ہے, منڈی میں گوشت بیچتا ہے, پرچون, چاول, یہ سبزی منڈی ہے, سبزی گراؤنڈ ہے, سرکاری گراؤنڈ ہے. اب بس ایک خواست ہے, ہم یہ پاکستان گورنمنٹ سے ایک خواست ہے, یہ اوپن ہوا ہے. بات ہے وہ ہے کوٹھی والا وہی قبضہ گر ہوا ہے, 20 سال ہوا ہے ہم ادھر گزارا کیا ہے, 20 سال ہم کاروبار کیا ہے. جوا کام سبزی دیتا ہے, سرینا کام سبزی دیتا ہے, دبئی کام سبزی دیتا ہے. ہم کاروباری نہیں ہے, ایک کاروباری ہوا ہے, وہی قبضہ گر ہے. مہربانی سر. اچھا جاتے پریس سیکرٹری کی جانب, سر آپ لوگوں کو مطلب آنے والے وقت میں ایسے کیا چاہیے, آپ لوگ کیا چاہتے ہو کہ کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ہم لوگ تو حکومت سے یہی اپیل کریں گے کہ ہم 45 سال سے اس منڈی میں کاروبار کر رہے ہیں, غریبی کر رہے ہیں, سرکی روڈ سے, بازار سے, ہم لوگ ذلیل خواروں کے یہاں ہزار گنجی آئے, ہزار گنجی کو ہم لوگ نے کامیاب کیا. انہی کوٹھی والوں نے, یہی ہمارے منڈی کے صدر والوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا بڑا گراؤنڈ ہے, بیٹھو یہاں پر اپنا کاروبار کرو. ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ کوئی پالیسی کر رہے ہیں, ہماری 23 ایکڑ زمین کو یہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا, کیوں, ہم لوگ غریب لوگ تھے, ہمیں اتنا بالکل معلوم نہیں تھا. جب وہ زمینوں پر قبضہ ہو گیا ان کا, جو ہمارے ماشاخور وغیرہ ہیں, پاکستان حکومت نے ہمیں لائسنس دیا, اس لائسنس پر ہمیں کوئی زمین نہیں الاؤٹ کیا گیا. اس کے باوجود جو باہر کے لوگ تھے آج ان کو چھابڑیاں مل گئی ہیں, سب کچھ مل گیا. ہمارے لائسنس گورنمنٹ کو ہر سال ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور ٹیکس ادا کر رہے ہیں باقاعدگی کے ساتھ.
یہ ظالم لوگ ہمیں غریبی کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں، کہتے کہ بھائی ہمیں کرایہ دو۔ 144 فٹ زمین پر انہوں نے قبضہ لگایا ہوا ہے۔ گورنمنٹ حکومت پاکستان نے کیا کیا، ان کو 1 روپے کے حساب سے لیز کر کے دیا ہوا ہے۔ ابھی وہ اللہ بہتر جانے کہ وہ لیز صحیح ہے یا وہ لیز غلط ہے، یہ تو گورنمنٹ ہی چاہتا ہے، اسی کو معلوم ہوئے گا، کیوں ہم لوگ اتنے تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، ہمارے ایک ڈی سی صاحب آئے تھے جنہوں نے اتنی تباہی کی کہ ہمارے غریبوں کا سامان جگیاں وغیرہ سب کچھ جلا کے راکھ کر دیا، اور راکھ کرنے کے بعد خوش ہو کر اپنی منزل پر وہ روانہ ہو گیا، چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اس گورنمنٹ حکومت نے ہم سے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کے ساتھ کیا ہوا ہے یا کس ظالم نے یہ سے کیا آپ کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا کیا، ڈی سی جو آیا یہاں پر، ایف سی کرنل تھا، وہ بھی ہمارے لیے ایک فرشتہ تھا۔ یہاں پر آئے ہم لوگ یہ اپنی فریاد لے کر، تو یہ ظالموں نے کیا کیا، اپنے پالیسی کرنے کے لیے ہمیں پہلے جدا کمرے میں بٹھایا۔ جب ہم لوگ خود اٹھ کر چلے گئے ان کے سامنے، تو ڈی سی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا سر ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ظالم ہمیں غریبی کے لیے نہیں چھوڑتے۔ جی آپ لوگوں نے گفتگو سنی پریس سیکرٹری اللہ دتا کی، جہاں پر اور بھی ہمارے ساتھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے بھی باقاعدہ اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ جی ابھی نائب صدر کی جانب بڑھیں گے، جو ہمارا نائب صدر ہے آجی عبدالستار صاحب۔ اس سے سب سے پہلے ایسا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جیسے کہ ابھی دوستوں نے ذکر کر رہا ہے کہ وہاں پر ایکشن گراؤنڈ میں کچھ دیگر دکانیں بھی ہیں، جیسے وہاں پر قصاب کی دکان ہے، کپڑے والے ہیں، دیگر ہے، مطلب اور کیا کیا ہے، یہ آپ ہمیں بتائیے۔ پہلے جو کسائی لوگ ہے، ابھی یہ گرمی کا موسم آ رہا ہے، ادھر خون کھڑا ہوتا ہے، اس سے بیماری اور پیدا ہوتا ہے۔ یہ مرغے فارمی، اس سے بھی نقصان پیدا ہوتا ہے۔ پھر خدا نخواستہ سے کوئی لڑائی ہوئے، جھگڑا ہوئے، سب چوری اٹھاتا ہے، کوئی کسی کو کیا ہوتا ہے، اس کا ذمہ داری کون لیتا ہے؟ زراعت لیتا ہے یا کوٹھی والے لیتے ہیں؟ میں گورنمنٹ سے، سرکاری پاکستان سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو سمجھاوے، اس کا ایکشن لے، اس کا ساتھ بات کر کے بیٹھ کے بھائی جان ہے غیر قانونی کام ہے۔ کمبیلا وہ ادھر پاس میں بنا ہوا ہے، وہ ادھر بکرے کاٹتا ہے، وہ ادھر اونٹ کاٹتا ہے، ادھر پہلے 3 دفتر ہے، سب ان لوگوں نے کرائے پر دیا، جوتی والا کو دیا، اسٹینڈ والا کو دیا، اور پتہ نہیں ادھر کون کون رہتا ہے، رات کو کیا پتا ہے، رات کو آتا ہے ڈاکہ مارتا ہے، دن میں ادھر چھپ جاتا ہے۔ بہرحال گورنمنٹ سے ہمارا خواہش ہے کہ اٹھی لوگ کو بتاوے، سمجھاوے، بھائی یہ غریب لوگ 20-25 سال سے آ رہا ہے، مگر یہ بوڈے جو ہے اپنا اتارو، اپنا دکان سے سامنے اتارو، ہمارا وہ تمہارے گورنمنٹ میں 22 فٹ کا فاصلہ ہے، روڈ ہے، تم کو کوٹی کے 1 فٹ سے آنکھ نہیں بنتا ہے تمہارا۔ جی آپ لوگوں نے گفتگو سنی نائب صدر حاجی عبدالستار صاحب کی۔ اب اس کا لاسٹ جو ہمارے مہمان ہے کوئٹہ اتحاد ماشاخوران کے مشیر ہے حاجی احمد اللہ صاحب، آئیے کہ لاسٹ میں اس سے بھی کچھ جاننا چاہیں گے کہ آیا جہاں پر خاص کر ہم نے یہ سننے میں آیا ہے کہ آپ لوگوں سے کافی کرایہ وصول کیے جا رہے ہیں، تو آیا اس کرایہ کے مد میں اگر آپ کرایہ دے رہے ہو تو یا کسی پرسنل بندے کو دے رہے ہو یا ڈائریکٹلی گورنمنٹ کو آپ ٹیکس کی شکل میں کرایہ دے رہے ہو؟ زموږ مشرانو خبرې وکړلې، د هغه خبرې دي، زموږ د سرکار څخه دا خواست دی زموږ د غریبانو ناره واوري، زموږ ماشاخور او دا چاپړیان والا دا کوټیان والا تنګي چې زموږ ناره سرکار واوري، زموږ ناره در بله ځای پرې نه بغیر سرکار ما چې زموږ ناره به اوري۔ جی آج کا ہمارا یقیناً جو نشست آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، کیونکہ ہمارا خاص کر مین مقصد تھا یہی تھا کہ ان ماشاخوران کی جو بنیادی مسئلے مسائل ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ جہاں پر ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا مشکلات درپیش ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کا بنیادی مسئلے مسائل کیا ہے، کیا جہاں پر ہمارے بلوچستان یا خاص کر پاکستان میں کیا غریب لوگوں کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے 2 وقت کی روٹی کما سکیں۔ ہمارے بہت سے ایسے جاگیردارانہ نظام ہے جہاں پر
या सरमाएदाराना निज़ाम मैं इसको कहूँगा, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो खासकर छोटे छोटे गरीब तबके के लोग होते हैं जो उसको निगलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे ख्याल में हमेशा मैं यही कहता हूँ कि जब भी जिधर जाओगे जीत हमेशा सच्चाई की होती है। जो मुखलिस लोग होते हैं, जो ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, लास्ट में जाते जाते फिर भी जीत उन लोगों की हो जाती है। तो इन भाइयों के साथ, इन दोस्तों के साथ, क्वेटा इत्यादि माशाखुरा के साथ हम लोगों की ये एक ईमानदारी, एक मुखलिसाना जो हमारा किरदार है, जो हम कर सकते हैं, तो इन लोगों के लिए करते जाएंगे इंशाअल्लाह। ज़िंदगी और सेहत रही, फिर किसी प्रोग्राम में आप लोगों के साथ हाजिर हो जाएंगे। उस प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।